وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما توشي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله. نہیں ٹائم دیکھ رہے ہیں گھڑی نہیں. بعد الحمد والصلاۃ، اولاً آپ سب حضرات کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں خوب مبارک ہوں، اور اس بابرکت ماہ مقدس کا صدقہ خالق ارض و سما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو قرضدار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرمائے، اور جو بے مال ہیں اللہ انہیں نافع مال عطا فرمائے، اور جن کے پاس پکی چھت والا اپنا گھر نہیں اللہ انہیں اپنا پکی چھت والا گھر عطا فرمائے. یقیناً آج کا جو ہمارا عنوان ہے تھوڑے وقت میں اسے سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ جو بیٹھے ہیں آپ خود نہیں بیٹھے، آپ کو علم دین کی محبت نے بٹھا رکھا ہے. آج ہوتا کیا ہے کہ ہم مختلف آستانوں پہ مختلف مشائخ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کے پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس وظیفے میں ہماری روزی میں برکت پیدا ہو جائے. کسی کے پاس اولاد نہیں تو وہ کہتا ہے ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد فرمائے، اور کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کہتا ہے ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ ہمیں نافع مال عطا فرما دے. کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کسی نے بتا دیا ہے کہ آپ پہ جادو اور سحر کا اثر ہے، آپ پہ کسی نے ایسا ٹونا کر دیا ہے کہ آپ کا رزق کا دروازہ معاذ اللہ بند ہو گیا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک لمبی ساری لسٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، آپ فلاں فلاں وظیفہ پڑھیں، آپ حزب البحر کا وظیفہ کریں، آپ جو ہے وہ درود التاج جو ریاست میں پڑھا جاتا ہے اس طرح پڑھیں تو آپ کا رزق کھل جائے گا. لیکن یہ اعمال جتنے بھی ہیں یہ ہیں خواص لوگوں کے لیے. میں آپ کے سامنے ایسا وظیفہ رکھنے لگا ہوں جو آپ کو زبانی یاد ہے، اور یہ سارے کام اللہ اسی سے فرما دے گا انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کام دم کٹا ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے جو بسم اللہ شریف کے بغیر کیا جائے. ایسا کام جو ہے نیک اچھا صالح وہ کام ادھورا ہے، دم کٹا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا گیا. دوسرا، ہمارے اپنے وجود پہ ہماری اپنی توجہ ہوگی تو یہ چیز آپ کے ذہن نشین رہے گی کہ بعض اوقات بندہ کوئی کپڑے پہنتا ہے تو بعد میں کہتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جب میں نے یہ سوٹ پہنا ہے تب بھی مجھے کوئی نہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، جب بھی میں نے یہ لباس پہنا ہے تب میرے رزق میں کوئی نہ کوئی کمی کا واقعہ ہو گیا ہے. تو اس میں حضرت سیدنا سفیان بن سلیم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے جب بھی لباس پہنا جائے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو جنات جو ہیں وہ اس کے لباس کو کبھی ملبوس نہ کر سکیں گے. یعنی لباس بندے کا ہے تو پہنتا جن ہے، لباس بندے کا ہے اور پہنتا ہمزاد ہے. تو جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو جو بھی لباس پہنے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سنت سمجھ کے بسم اللہ شریف پڑھے، اللہ 100 شہید کا ثواب ادا کرے گا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جادو سے، سحر سے، جنات کے وہ شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے پہلے بات عرض کی ہے، اس کو بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف کا نزول ہوا، جب اللہ نے بسم اللہ شریف مصطفیٰ کو عطا فرمائی، پورا قرآن اللہ نے میرے محبوب کے دل پہ نازل کیا، لیکن جب یہ بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو فرمایا ہوائیں رک کے بسم اللہ شریف کی تلاوت سننے لگی، اور سمندر جو ہیں وہ چونکہ سمندر خاموش ہوتا ہے، لیکن جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو سمندر بھی ابالے لینے لگا اور جوش میں آ گیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا کسی میں ظرف وہ اتنا ہی خاموش۔ سمندر خاموش ہوا کرتا ہے، لیکن جب بسم اللہ شریف کا نزول ہوا تو سمندر بھی جوش میں آیا، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان تو انسان ٹھہرے، فرمایا چوپائے، جانور، حیوانات وہ کان لگا کے بسم اللہ شریف کی تلاوت سننے لگے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے قسم فرمائی، فرمایا قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، جس چیز پہ بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جائے میں رب اس میں برکت پیدا فرما دوں گا۔ اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے، جس بات پہ اللہ قسم فرمائے، اور میری بات یاد رکھیے گا قسم بندہ تب فرماتا ہے، اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ جب آگے کو منکر نظر آئے۔ جب بندہ ویسے ہی مان جائے کسی بات کو، آپ کوئی بات کریں میں ویسے ہی مان جاؤں تو قسم کی ضرورت نہیں، لیکن قسم تب اٹھائی جاتی ہے جب کوئی آگے منکر ہو، انکار کرنے والا ہو۔ اس طرح کہہ لیں کوئی بندہ مان ہی نہیں رہا، کوئی ایک بندہ بات کرتا ہے کہ جو میں بات کرتا ہوں یہ صداقت پہ مبنی بات ہے، تو وہ کہتا ہے پھر اللہ کے گھر چل، وہ اللہ کے گھر آتا ہے، پاک جگہ پہ آ کے کہتا ہے اب بات کر، وہ کہتا ہے میں آ تو گیا ہوں اب تو اللہ کی قسم اٹھا۔ اچھا وہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کا کلام پکڑ کے قسم اٹھاتا ہے، پھر وہ کہیں جا کے اس بات پہ ایگری ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ خود پاک ہو کے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، فرمایا جس چیز پہ بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جائے میں خدا اس میں برکت رکھ دیتا ہوں۔ یہ ایک ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے، ہوتا کیا ہے جی فلاں کام آپ کر، وہ کہتے جی رواج جو آ گیا، جی رواج ہی انجدہ ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ معاملات دیکھے ہیں کہ احباب نے پینٹیں خود پھاڑ کے ڈالی، وہ اتھو تیری پینٹ ہی پھٹی، وہ تھا کہ جی گوڈیاں تو ننگی تاں کی تھی، رواج ہی آ گیا۔ اچھا جی گوڈیاں تو اتوں پینٹ پھٹ جے تو رواج ہے۔ اچھا وہ بھائی بڑی چھوٹی سی شرٹ پہنی ہے، قمیض بڑا چھوٹا سا پہنا ہے، وہ جی رواج ہی آج کل انجدہ ہو گیا۔ اچھا درزی کے پاس جو ہے جی آج کل تو بڑا لمبا لمبا قمیض سلائی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی شلوار چھوٹی دا رواج ہے، تنگ دا تے جناب قمیض لمبی دا رواج۔ یہ دا مطلب یہ ہے کہ کوئی درزی کسی رواج کو رائج کرے وہ تو میں بھی اپنا لوں، زید عمر بکر بھی اپنا لے، مجھے بتائیں جس رواج کے لیے میرا محبوب فرمائے کہ بسم اللہ شریف کا رواج ہی ہونا چاہیے، جب کوئی نیک کام شروع کرے تو بسم اللہ شریف کی تلاوت کرے، جب کوئی اچھا کام کرے تو بسم اللہ شریف کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العزت نے 104 صحائف نازل فرمائے، اور 104 صحائف کے علاوہ اللہ نے 4 آسمانی کتابیں وہ بھی نازل فرمائی۔ سارے جتنے بھی صحائف ہیں ان کا علم اللہ نے 3 کتب میں مختلف طریقوں سے رکھا، اور پھر 3 کتب جو ہیں ان کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا، اور امام نصوی فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن کا علم اللہ نے سورہ بقرہ شریف میں رکھا ہے، اور پوری کی پوری سورہ بقرہ شریف اللہ نے اس کا علم آیت الکرسی میں رکھا ہے، اور پوری کی پوری آیت الکرسی کا علم اللہ نے سورہ فاتحہ شریف میں رکھا ہے۔ مزہ لیجئے گا جملے کا، فرمایا پھر ساری کی ساری سورہ فاتحہ شریف کا ماخوذ اللہ نے بسم اللہ شریف میں رکھا ہے، اور فرمایا پھر بسم اللہ کیا ہے،
فرمایا اس کا سارا جتنا بھی علم ہے وہ بسم اللہ کی با میں رکھا گیا۔ اور با کیا ہے؟ فرماتے ہیں بی کانا ما کانا و بی یکون ما یکون۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ با کا نقطہ بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا، اور جب بھی ہوگا وہ میں ہی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ہو گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ جب کوئی اچھی بات کرے ہم کہتے ہیں یہ میری محنت ہے، میں تقریر اچھی کروں۔ معراج شریف پہ جناب 40 منٹ کا ارادہ تھا میں تقریر کروں، 1 گھنٹہ 50 منٹ خطاب ہو گیا، پرچی پہ پرچی، پرچی پہ پرچی۔ بعد میں کوئی مجھ سے پوچھے بڑا خطاب ہوا، او جناب ٹیلی بڑا مارے ہے، پڑھ کے بڑا آیا، فرمائشاں بڑیاں آئیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی اچھی بات ہو ہم اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، اور جب کوئی کام ایسا ہو جس میں ہمیں سزا ملتی ہو تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی میں اللہ دی مرضی، استغفر اللہ۔ یعنی بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف اور اچھی چیز کی نسبت اپنی طرف۔ حالانکہ قانون شریعت محمدیہ یہ ہے جب اچھا کام ہو تو یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوا، اور جب برا کام ہو تو یہ کہیں یہ میرے نفس کی طرف سے ہے، یہ میری طرف سے ہے۔ اور فرمایا جو ہو گیا وہ بھی میری طرف سے، جو ہونے والا، اس میں ساری چیزیں اچھی کی اچھی بات جو ہمارے ساتھ منسلک ہے وہ اللہ نے فرمائی۔ اور یہ حدیث کا، اس حدیث کا جملہ نہیں، اس حدیث میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے بھائی صحابہ کے مشیر علی، سنیوں کے پیر علی، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں پوری کی پوری بسم اللہ شریف کا علم اللہ نے با میں رکھا، اور با کا علم اس کے نقطے میں رکھا۔ تو فرماتے ہیں نقطہ میں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا جان لو انا نقطہ، وہ نقطہ میں علی ہوں۔ آگے اس کے ساتھ ایک روایت پڑھوں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح قرآن کھول لے اور اس کے دل میں میری محبت نہ ہو، مصطفیٰ کی محبت نہ ہو، وہ غور سے قرآن پڑھتا جائے، قرآن اپنے معانی و مطالب پہ پردہ ڈال لیتا ہے، قرآن کی سمجھ اسے آئے گی۔ جس کے سینے میں دل ہو، دل میں نبی بھی ہو، مولا علی بھی ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم جہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی مولا کائنات سے پیار کرتے ہیں، وہاں حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، چاہے وہ ازواج رسول ہوں، چاہے اصحاب رسول ہوں، چاہے اولاد رسول ہوں۔ اس بات میں اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، وہ لکھا اپنے والد گرامی کی طرف نسبت کر کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی امام نقی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ رئیس المتکلمین، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کیا ہے؟ کون سا اسم اعظم ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسم اعظم کے ذریعے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ بتا دیں ہمیں اسم اعظم کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اسم اعظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی آرام سے سبحان اللہ کہہ دیا، کوئی بات نہیں، لیکن میں ایک بات اور ایڈ کروں۔ امام اعظم نے اس بات کو بیان کیا، وہ جو میرے بھی امام اور تیرے بھی امام، جس کے ہم فقہ میں مقلد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے شیوخ نے پوچھا، آپ امام الائمہ ہیں، شیوخ نے پوچھا کہ حضور ہمیں اسم اعظم بتا دیں، تو آپ نے فرمایا اسم اعظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آگے جو سوال کرنے والے تھے وہ بھی علماء تھے، وہ کہنے لگے جی کوئی دلیل تو دینا، یہ تو بالکل بچے کو بھی یاد ہے بسم اللہ شریف، تو بسم اللہ شریف اسم اعظم ہے۔ تو آپ نے فرمایا لو میں پھر سکہ بند آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ کہا آپ امام صاحب فرمائیں تو ہم مان جائیں گے، اور دلیل جو ہے وہ سمجھ میں آئے اور پر اثر ہو، اور پھر جو بندہ ہے وہ اس کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ تو امام اعظم پہ قربان جاؤں، آپ ارشاد فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو آگے آگ نظر آئی، تو آپ نے دیکھ کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس میں سے آواز آئی تھی اننی انا اللہ، تو جب تو جانتا نہیں میں ہی تو تیرا اللہ ہوں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا انا الرحمن انا الرحیم، ہے تو اللہ رحمان بھی رحیم بھی، لیکن اللہ نے اپنا ذاتی نام انا اللہ فرمایا، میں اللہ ہوں۔ اللہ نے اپنا ذاتی نام بیان فرمایا، تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو سارے
اوصاف ہیں اللہ نے اکٹھے کر کے رکھ دیے، کیونکہ اس میں اللہ نے اپنا ذاتی نام بیان کیا۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، یہ رمضان المبارک کی باب برکت ساعت ہے، اس میں ظاہر ہے ہر بندہ اپنے اپنے معاملات پہ پھنسا ہوا ہے، لیکن یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ مت کوئی بندہ سمجھے جی بابے کہڑا کوئی کام کر دیں، بابے ہن نمازیں ہی پڑھن، تو ہم تو بڑا کام کرتے ہیں، ہتھ کار ولے دل یار ولے۔ اس طرح کا ماحول بھی ہونا چاہیے ہمیں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں اور بسم اللہ۔ میں نے لغت میں یہ پڑھا ہے کہ اسم کا نام جو اسم کا جو معنی ہے وہ نام بھی ہے، اور اسم کا نام برکت بھی ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں وہ بابے آئے، وہ مائیاں میرے ذہن میں آئیں جڑی کہندی سن بسم اللہ دی برکت، اقامت بسم اللہ دی برکت، بسم اللہ۔ میں کہا نہیں بھائی، وہ جڑیاں مائیاں سانوں بھی پڑھیاں لکھیاں، بابے پڑھے لکھے سن، انہوں نے پتہ لگ گیا، انہوں نے پڑھیا سی اسم دا معنی برکت بھی ہوندا ہے۔ اسم دا معنی یہ جو بسم اللہ ہے نا، با کے ساتھ اسم اللہ، یہ جو اسم ہے اس کا معنی برکت بھی ہے، تو بسم اللہ دی برکت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائی جو صبح صبح دہی رڑکے اور لسی بنائے، بعد میں مکھن کا پیڑا نکالے، تو آخے بسم اللہ دی برکت، مکدا ہی نہیں سی، مکدا سی سارے گھر دے نہیں کھاندے رہے، تو پھر بھی جناب بعد چ جوڑ بھی لیندیاں سن۔ کمیٹی بندہ تاں پاندا جی وادو ہوئے تو جی ہوئے ہی نہ، یہ جو گھی اس میں بعد میں بنتا رہا ہے، وہ مائی صاحبہ وہ کہتی رہی ہے بسم اللہ دی برکت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت یہ ہے کہ سارے گھر والے مکھن بھی کھاتے رہے ہیں، بعد میں پھر گھی بھی بنتا رہا ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے گھی بنتا کیسے، مکھن کو آگ پہ رکھا جاتا ہے، پھر اس میں سے گھی نکلتا ہے، تو وہ مکھن بھی کھلاتی رہی ہیں مائی صاحبہ، اور پھر جو ہے وہ مائی صاحبہ گھی بھی کھلاتی رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ اپنے معاملات میں غور کریں، میں اپنے معاملات میں غور کروں۔ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں لیکن بندے کچھ اجلت پسند ہوتے ہیں، وہ بندے بہندے تے بہ ہی جاندے ہیں، بھائیا اج بیٹھے ہیں کل اساں نہیں بہنا، کیوں؟ انہاں ہے بھئی وہ تقریر ہی بڑی لمبی کر چھڑ دین، وہ بھائیا انہاں نوں تے کام ہی ہے وے، تو سانوں واقعی کام ہے وے، اسی دے لگے ہی اسے کام۔ اور یقین کریں حاجی صاحب کہ ایک بندہ ہمارا دوست ہے، میں اکیلا شاہ جی کو بتا دوں گا، اچھا خاصا ان کا نام ہے خطابت میں، وہ فرمانے لگے اگر یہ کام آپ نے نہ کیا تو میں خطابت چھوڑ دوں گا۔ مطلب کیا تھا کہ تسی سبحان اللہ نہ آکھی تو میں خطابت چھڑ دیں، میں بھائیا ساڈے کول نہیں چھٹنی، تو ہی چھڑے نہ، ساڈے کول کام ہوندا اساں تے میں یہی کام کرنے، اساں تے سرکار دا ذکر ہی کرنا ہے۔ وہ بھائی ساڈے کو اساں تے کرنا ہی ہے، سانوں کوئی بندہ تانا مارے وہ بھائیا یہی کام اساں تے ہی کرنا ہے، وہ بھائی یہ بہ جاندے پھر بہ ہی جاندے ہیں، وہ بھائیا سانوں جو رب دیتا ہے ممبر تے اساں بہنا ہی، اپنے بچے دیونا اسی بھی انہوں نے اس قابل بنائی ہو بھی ممبر تے بہن، جی ہے نا ایسی بات۔ اور یقین فرمائے یہاں بھئی میرا بیٹا بیٹھا ہے تو ظاہر ہے حافظ اتنے ہو گئے ہیں، مساجد تھوڑی ہیں، تو میں بچوں کو کہہ رہا تھا کہ میں خود کل میں نے وہ حافظ صاحب کا وہ سپارہ سن کے میں نے بھیجا ہے، میری جو مصروفیت تھی میں نے شاہ جی کو بتایا، میں نے کہا میں آ نہیں سکوں گا، چلو فجر ٹائم میں پہنچ جاؤں گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ میں نے اس بھائی کے سامنے ایک بات کی، میں نے کہا بیٹے یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، چلو میں اس کے آگے کہوں گا کہ چلو 10 تم پڑھانا یار، 5 پڑھانے کی اسے بھی اجازت دے دو۔ ظاہر ہے جو آگے کھڑا ہوتا ہے نہ بھائیا سارا ہی میں سنانا ہے، تو میں نے کہا چلے یہ مزہ سارے ہی لیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو دین پڑھوائیں۔ یہ بسم اللہ شریف کی اتنی برکت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز میں اللہ برکت پیدا کر دے گا، عمر میں برکت، رزق میں برکت۔ اور یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، میں تو یہ ایک پوری ڈیٹیل لے کے آیا تھا، میں آپ کو بتاتا کہ رزق میں برکت کیسے ہونی ہے، مال میں برکت کیسی ہونی ہے، جان میں برکت کیسی ہونی ہے، ابا جی ہیں تو ان سے دعائیں کیسے لینی ہیں۔ بہرحال اسی بات پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہی بات بیٹھ گئی کہ ہم نے ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن، میرے پیچھے پڑھ لیں گے ایک بار انشاءاللہ، فائدہ یہ بھی میں لا یعنی نہیں بات کر رہا، یہ بھی حضور کا فرمان ہے، میرے پیچھے پڑھ لیں، پڑھیے ذرا بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت فرمائے جی، میں پھر کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا چلیں، میں یہ کوئی داد لینے کے لیے نہیں کہ اونچی آواز سے پڑھیں، یہ جامعہ مسجد نور مدینہ اتنا اجتماع ہے، اس کے در و دیوار گواہ ہوں، میں پھر کہتا ہوں، آپ پھر میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بسم اللہ شریف پڑھائے، پڑھانے والے کو کہتے ہیں معلم، جو بسم اللہ شریف پڑھائے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ چلو کوئی نہیں، مولویاں والی نہیں کو سبحان اللہ بھی بڑی ہوتی ہے،
لیکن تسی اپنے باری ویکھیا جو تسی اپنے باری کی کرتے ہو۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ شریف پڑھانے والے کے اللہ پچھلے گناہ سارے معاف کرے گا، اور فرمایا جو بسم اللہ شریف پڑھیں گے، جو متعلمین بنیں گے، اس کو سیکھیں گے، بسم اللہ شریف کی تعلیم لیں گے، حضور فرمائے ان کے اپنے تو پچھلے گناہ معاف ہو ہی جائیں گے، اللہ ان کے والدین کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ بسم اللہ شریف کی برکات کتنی ہے۔ اللہ میرا اور آپ احباب کا حامی و ناصر ہو، اور خالق کائنات ہمیں بسم اللہ شریف کا رواج عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بسم اللہ شریف کی عادت بنا دے، اور عادت فی الموت، عادت موت تک جاتی ہے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔